نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہرت عام۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرصہ دراز سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف اور آگہی حاصل کرنا، سیرت پاک کے پوشیدہ گوشوں کو وا کرنا اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سماج میں ایک اچھے، نیک اور ملنسار انسان کی خوبیوں سے اپنے دامن کو بھرنا، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے گوشے گوشے تک عام کرنا، سماج میں نیک، اچھی اور احسن اقدار کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تبلیغی مشنری اداروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور مقدور بھر ان سے معاونت کرنا ہے۔ عزیزان محترم، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا ایپیسوڈ پیش خدمت ہے۔ عزیزان محترم، میں پچھلے کچھ عرصہ سے اعلان نبوت کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال تک نبوت ملنے کے بعد اس کا عام اعلان نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ جب 3 سال بیت گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنی نبوت کا عام اعلان کر دیا۔ جو ہی آپ نے اعلان کیا، اہلیان مکہ، خاص طور پر قریش مکہ اور سرداران مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ یہ ایک مقصود تھا۔ اللہ کے نبی نے وہ تمام تکالیف برداشت کی، آپ پر مصائب کے اور تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تکالیف کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور انہیں برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ کامیابیاں عطا کیں کہ رہتی دنیا تک آج بھی 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسلام کی حکومت قائم تھی مسلمانوں کی۔ عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اہل عرب کو دیا، اہل مکہ کو دیا، وہ مکہ کی گلیوں سے نکل کر پورے کے پورے عرب تک پھیل گیا۔ نجد ہے، تہامہ ہے، حجاز ہے، سعودی عرب کے چپے چپے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیل گیا اور بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو نیک اور سعید خصلتیں رکھتے تھے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے، بلال حبشی جیسے جو نیک اور سعید خصلتیں رکھتے تھے، وہ ایک ایک کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر پناہ لینے لگے۔ عزیزان محترم، اس زمانہ میں مدینہ المنورہ بھی بہت بڑا قصبہ تھا، بہت بڑی بستی تھی۔ تو وہاں کے 2 قبائل بڑے مشہور تھے، اوس اور خزرج۔ ان لوگوں نے سن رکھا تھا، کیونکہ مدینہ میں یہود رہتے تھے، شہر کے اندر بھی یہودیوں کی آبادی تھی اور مدینہ سے باہر خیبر ہے، بہت بڑا ان کا ایک علاقہ ہے خیبر، جہاں کو کئی قلعوں پر مشتمل تھا خیبر، وہاں پر بھی یہود آباد تھے۔ تو ان یہودیوں سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حالات سنے ہوئے تھے کہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے۔ وہ اس کے منتظر تھے کہ کوئی نبی جو آنے والا ہے، ہم سب سے پہلے اس کو دین اسلام اس کا قبول کریں گے اور اس کی بات کو مانیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب نبوت کا 11واں سال آیا، پھر 12واں آیا، پھر 13واں آیا۔ ان 3 سالوں میں اہل مدینہ کے بہت سارے لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے تھے، انہوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر جب وہ لوگ واپس مدینہ میں آئے تو دھیرے دھیرے مدینہ شریف میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ عزیزان محترم، مدینہ کے یہ لوگ اوس اور خزرج کے قبائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے
بارہ میں بہت کچھ جانتے تھے. انہی میں سے ایک نوجوان تھا ابو قیس بن الاسلط. ابو قیس بن الاسلط اس نے پھر جب اس نے دیکھا کہ مکہ کے لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دی, آپ کا راستہ روکنے کی کاوشوں میں مصروف ہیں, تو اس نے سمجھایا ان کو, اپنے اشعار کے ذریعے اس نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی. ابو قیس بن الاسلط نے اس نے قصیدہ لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں, اور ان کو سمجھایا اس قصیدہ میں, اہل مکہ کو, قریش مکہ کو, سرداران مکہ کو, کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو, غلط چل رہے ہو, تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو. جب اس نے یہ سنا تو وہ, حالانکہ وہ قریش کا داماد تھا, اس کی شادی مکہ میں ہوئی تھی, وہ قریش کا داماد تھا اور قریش سے محبت رکھتا تھا. ابو قیس بن الاسلط اور اسد بن عبد العزیٰ بن قسی کی بیٹی ارنب اس کے گھر تھی, اس کی بیوی تھی, اور وہ اپنی زوجہ کو لے کر مکہ میں جایا کرتا تھا اور وہاں کئی سال تک مکہ میں رہتا تھا ابو قیس بن الاسلط, اور برسوں وہاں قیام کرتا تھا. ابو قیس بن الاسلط حرم کعبہ کی عظمت اور تکریم کی بات کرتا ہے. اپنے اشعار میں وہ کہتا ہے کہ حرم کعبہ کی تکریم کرو, کعبہ میں خون نہ بہاؤ, کعبہ میں نہ لڑو اہل مکہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرو, اس کی مدد کرو, اس کا ساتھ دو, اس کا مقابلہ نہ کرو, آپس میں جنگ نہ کرو, آپس میں نہ لڑو, اور مکہ کی تکریم کرو, خانہ کعبہ کی تکریم کرو. حرم میں جنگ کرنے کی قریش کو اس نے روکا, قریش کو, کہ حرم کے اندر جنگ نہ کرو, حرم کے اندر خرابیاں نہ کرو, ایک دوسرے سے باز رہنے کی تلقین کی اس نے اپنے اشعار میں ابو قیس بن الاسلط نے. اور اس نے ان کے بزرگوں کے واقعات یاد دلائے کہ تمہارے بزرگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دی ہیں, تمہارے بزرگوں بڑے عقل مند تھے, بڑے ذہین و فطین تھے, ان لوگوں نے کس طرح تمہارے لیے فوائد تلاش کیے, اور تمہارے لیے ان لوگوں نے کس طرح دشمنوں کا مقابلہ کیا. تو رسول اللہ سے جنگ نہ کرو, وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی بات مان لو. یہ ابو قیس بن الاسلط کے اشعار کا آپ کو ایک خلاصہ بتا رہا ہوں, انشاءاللہ اس کے اشعار بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. تو اس نے بتایا قریش کو کہ اہل قریش, تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات نازل کیے تھے, وہ تم یاد کرو. تمہارے سرداروں کو, تمہارے بڑے بڑے جو تمہارے آباء و اجداد تھے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی تھیں, کہ جب ابرہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو ابابیل کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. اور یہ تمہاری آزمائشیں تھیں, یہ آفتیں جو تمہارے اوپر آئیں یہ تمہاری آزمائشیں تھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہر معاملہ میں مدد کی. تو آج تم کیوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہو, کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ آپس میں مل جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتا ہے اس کو مان لو. ابو قیس بن الاسلط, اس کا قصیدہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کے قصیدہ کے جو ہے اہم اشعار وہ میں آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ پیش کروں گا. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.